یہ جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو دین اسلام ہے، یہ امن والا دین ہے، یہ دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ اللہ بغائے اس اسلام کو کبھی مسلمان اور کبھی غیر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام یہ دہشت گردی کا دین ہے۔ اسلام میں کوئی دہشت گردی نہیں۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے، اسلامی تعلیمات کو جانیں گے، تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو ڈرانا بھی اور اشارہ کرنا بھی، کسی تیز دھار چیز سے مارنے کے لیے دھمکی دینا بھی، کسی کے لیے مارنے کے اس تلاش اور جستجو میں رہنا بھی یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے اور اللہ کے غضب کو مول لینا ہے۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ 22 اپریل کو پہلگام میں کشمیر میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ وہاں لوگ گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور لوگ اپنے کھانے پینے میں اور سیر و تفریح میں تھے۔ کچھ لوگ گھوڑے کی تفریح کر رہے تھے، گھوڑ کی سواری کر رہے تھے، اور اسی درمیان چند لوگ آتے ہیں اور وہاں 25 سے 26 لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، اور 25 سے 26 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور وہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم مسلمان ہو یا نہیں، یا تمہیں کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ مطلب وہ سامنے والے مارنے والے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو بتائیے کہ کسی کو اس طرح کسی معصوم کو مار دینا، اگرچہ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو کیا اس طرح مارنا جائز ہے؟ کیا کسی کو یہ اسلام یا کلمہ پڑھا کر کے یا پوچھ کر کے اس کا نام پوچھ کر کے مارنا اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگ کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، جبکہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے امن و سلامتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو اسلام جو ہے یہ امن و سلامتی کا دین ہے۔ اسلام میں ایسے لوگوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک سزائے بیان فرمائی ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اللہ رب العالمین آخری تک آیت ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور فساد فی الارض کی کوشش کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر کے مختلف سمتوں کو کاٹ دیا جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا کی ذلت و رسوائی ہے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فساد فی الارض کرنے والوں کے یہ ہے۔ تو پھر کسی کی جان لے لینا اور کسی کو قتل کر دینا یہ اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بڑی مشہور آیت ہے، یہ آیت کریمہ بار بار پڑھی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا، جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا، یا زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے، زمین میں فساد برپا کرنے، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ میرے بھائیو آگے حدیثیں اور واقعات آئیں گے کہ ایک انسان کی جان بچانے کی نہیں، فضیلت ایک جانور کی جان بچانے کی بھی حدیث میں فضیلت بیان کی گئی۔ ایک آدمی اگر جانور کو بھی بچاتا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو گویا کہ جس نے انسانیت کسی کو قتل کر دیا، ایک انسان کو، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔